الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 19واں پارہ سورہ فرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بارش کے لیے باہر میدان میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح 3 مرتبہ پھر دوبارہ باہر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی، لیکن بارش نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم کے اندر ایک شخص ہیں جو چغل خور ہیں، تو اس کی چغلی کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ وہ شخص کون ہے تاکہ ہم اس کو اپنے سے نکال دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں، تو میں یہ کام خود کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر اس طریقے کے ساتھ ان کی قوم کو جو ہے ایک طرح کی دلیل دے دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہر شخص چغلی کے گناہ سے توبہ کرے۔ جب ان لوگوں نے توبہ کی، دعا کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس نے اپنے کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل کو چھپا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ اب میرا عیب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور امیر المومنین اس کو سزا دیں گے۔ اب اس نے کانپتے کانپتے اپنی زبان سے یہ کہا کہ یہ سرکہ ہے، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی کہ آج کے بعد وہ شراب نہیں پیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ ذرا۔ جب آپ نے وہ شراب کی جو بوتل تھی اس کو دیکھا تو وہ سرکہ بن چکی تھی۔ تو یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہ اگر ایک شرابی آدمی ہو، ایک بندہ بندے کے ڈر سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شراب کو سرکے کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک راستے میں مجھے عورت ملی۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، کیا اس کا جو ہے ازالہ ہو سکتا ہے، کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ گناہ یہ ہے کہ میں نے زنا کیا، جو بچہ پیدا ہو اس کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو تباہ ہو چکی ہے، اب تیرے لیے تو سارے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس عورت نے جب میری بات سنی تو وہ بے ہوش ہو گئی اور میں اپنے راستے میں چل گیا۔ یہ بات میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی انہی آیات کو تلاوت کیا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامت ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، نیک اعمال کی طرف آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو تلاش کرنے لگے، یہاں تک کیا فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے جو ہے وہ پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ فرمان سنایا۔ تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب میں نے اسے سنایا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا ہے۔ تو بات بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بندے کا بہانہ دیکھتی ہے، بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے جو ہے وہ بہانے دیکھتی ہے۔
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ کتنا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر معافی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا